انشاءاللہ کہ خدا آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، اور ہماری بصارت و بصیرت کو نور امام زمان سے مشرف و منور فرمائے۔ اس حاجت کی برابری کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ بنظرانہ سید الشہداء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ باندھ لے ان کو سورۃ المبارکۃ الفاتحہ بنظرانہ سید الشہداء۔ دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات ایک بار بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے مل کر۔ چہروں پر ماسک لگا ہے لیکن اس سے آواز کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی کمی آنی چاہیے۔ جو آخر میں لوگ ہیں اور سب لوگ ذرا مل کے جتنی بلند انشاءاللہ کی عظمت ہے سید الشہداء کی اتنی بلند آواز میں صلوات بھیجیے گا۔ صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية
والغيبة الإلهية الحجات بأمر الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تمام تر حمد و ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال کہ جو علیم بذات الصدور ہے، خدا کہ جو ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں ان سے بھی واقف ہے، اور وہ باتیں جو ہم علی الاعلان ظاہری طور پر کرتے ہیں ان سے بھی واقف ہے. وہ پروردگار عالم کہ عطا کرنے سے جس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، جسے زیادہ دے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا، جسے کم دے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا. خدا کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کی قدرت واسعہ کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. خدا جو قادر مطلق ہے اور ہم انسان عاجز مطلق ہیں اس کے حضور میں، اس کی بارگاہ میں. سورہ ہود کی جس آیت کا انتخاب کیا اپنے موضوع سے متعلق، اس سے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یہ وہ آیہ مبارکہ ہے اور وہ سورہ ہے. انشاءاللہ کہ سورہ سے متعلق بھی ہم کوئی نہ کوئی ایک نقطہ آپ کی گوش گزار ضرور کریں گے. سورہ ہود ان سورہ قرآنی میں سے وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس نے مجھے بوڑھا کر دیا. بہت سے سورہ ایسے ہیں قرآن میں کہ جب وہ نازل ہوئے تو اس کے اندر جو احکامات تھے، جو باتیں تھیں، وہ رسول اللہ کے لیے اتنی سخت تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کے بال جو سیاہ تھے سفید ہو گئے. ان میں سے ایک، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ایک سورہ واقعہ ہے اس کی سختی نے. اسی طرح سے سورہ ہود کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ یہ ان سوروں میں سے ایک سورہ ہے جس کو انشاءاللہ خدا میں توفیق دے کہ ہم بھی اس خوف، اس خشیت کو محسوس کر سکیں جب ہم اس سورہ قرآنی کو تلاوت کریں، اس کو سمجھیں. کیونکہ جس کی فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں آپ عاشق حسین ہیں، اور وہ حسین عاشق قرآن تھے، بہت بڑے عاشق قرآن تھے. اور ان ماہ عزا اور ان ایام عزا میں، اس ماہ عزا میں اور خاص کر کے ان 10 دنوں میں خدا ہمیں توفیق دے کہ جہاں ہم اس فرش عزا پر آ کر محمد و آل محمد کے قریب ہوتے ہیں، سید الشہداء کے قریب ہوتے ہیں، انشاءاللہ کہ ہم لوگ قرآن سے بھی قریب ہو سکیں. حشر کے دن ہمیں اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہو. اور اسی لیے بہت زیادہ معرفت کے لیے، خلوص کے لیے، محبت قرآن کے لیے ان 10 دنوں میں سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھ کر سید الشہداء کو ہدیہ کریں. یہ تو پورے قرآن کے عاشق تھے امام حسین، مگر ان سورہ قرآنی میں سے جو بہت زیادہ سید الشہداء کو پسند تھیں ان میں سے ایک سورہ توحید ہے جس کی سب سے زیادہ آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسی لیے علماء نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ ایک دن اس عشرے میں روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ضرور سید الشہداء ابا عبداللہ کو ہدیہ کریں. اور سوچئے جب آپ ہدیہ کریں گے ابا عبداللہ الحسین کو تو وہ پلٹ کر کس قدر خوبصورت ہدیہ آپ کو عطا کریں گے. یعنی آپ انہیں فیوریٹ، پسندیدہ ترین عمل اور چیز، یعنی جسے قرآن، جسے وہ بہت زیادہ محبت کرتے، اس قرآن میں سب سے فیوریٹ سورہ جب آپ ہدیہ کریں گے تو وہ پلٹ کر یقیناً اپنے انعام، اپنے اکرام اور اپنے خزانے کے دروازے ضرور کھولیں گے. اور اپنی بارگاہ سے ہم دعا کریں. جب بھی آپ دعا کریں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا مانگیں اور کیسے مانگیں، بس یہی کہیں کہ جو آپ اپنے شیعان کے لیے پسند کرتے ہیں، جو آپ اپنے محبین کے لیے پسند کرتے ہیں، اس میں سے کچھ ہمیں عنایت فرما دیجئے. تو یقیناً بہترین ہدیہ اب عبداللہ حسین عطا کریں گے. اس آیت کے بارے میں ایک اور بات کہ یہ آیہ مبارکہ کہ جو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، وہ آیا ہے
کہ جسے ظہور کے بعد انشاءاللہ امام زمان سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت کریں گے، خانہ کعبہ میں جب آپ کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے یہ آیت ہوگی، بقیت اللہ خیر لکم محمد محمد وعجل فرج۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عملی تفسیر ہیں بقیت اللہ کی۔ یہ جو آیت قرآن میں اور سورہ میں نازل ہوئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لیکن اصل میں بہت سی تفاسیر بھی ہیں کہ اہل سنت کی بھی ہیں اور اہل تشیع کی بھی ہیں، جس میں کہا کہ اس کا مصداق کہ جسے خدا نے باقی رکھا ہوا ہے اس زمانے میں سب سے بڑی کوئی شخصیت ہے تو وہ امام زمان حجت خدا ہے، کہ جنہیں خدا نے صلی علی محمد خیر کا باعث ہیں، اور انشاءاللہ کہ خدا قرار دے ہم کو ان مؤمنین میں، اس فہرست میں کہ جس کے لیے بقیت اللہ کا وجود خیر ہے، ہم شامل ہو سکیں ان لوگوں میں، ان مؤمنین میں، ان صالحین افراد میں، کہ ہم بہترین طور سے وجود حجت خدا سے مستفید ہو سکیں، ظہور سے پہلے بھی انشاءاللہ اور ظہور کے بعد بھی۔ اس مہدوی لشکر میں شامل ہونے کے لیے بہترین مقام عزاداری سید الشہداء ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے جملہ عرض کیا تھا اور کرتے رہیں گے اس یاد دہانی کے لیے کہ جو شخص خیمہ امام حسین ابن علی میں آ گیا گویا وہ امام مہدی تک پہنچ گیا۔ یہ کربلا اور سید الشہداء کا دروازہ یہ ایک گیٹ وے ہے، یہ راستہ ہے جو آپ کو آپ کے وقت کے امام تک لے کر جائے گا اور پہنچائے گا، ملائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح سے ذات امام حسین علیہ السلام معجزہ ہے، اسی طرح سے آپ کی عزاداری بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس میں آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ آپ جب ہر سال اس عزاداری کو بپا کرتے ہیں، احیاء عزاداری کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ کو ہر مرتبہ ہر سال کوئی نہ کوئی معرفت کا نقطہ، چاہے وہ توحید سے متعلق ہو، رسالت یا نبوت سے متعلق ہو یا ولایت سے متعلق ہو، ملتا ہے۔ یعنی عزاداری کبھی بھی پرانی نہیں لگتی ہے نا، بچپن سے آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی یہ احساس ہوا کہ یہ کام پرانا ہو گیا ہے نا، کبھی جی چرانے لگے کسی چیز سے، آپ بار بار کرتے رہے تو ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مماثلت ہے عزاداری سید الشہداء کی، آپ کر سکتے ہیں جس طرح سے وحی الہی ہے، جس طرح سے قرآن ہے، آپ جتنی مرتبہ تلاوت کریں آپ کو کبھی بھی پرانا نہیں لگتا۔ کتنی تفاسیر اب تک لکھی جا چکی ہیں، ہر مفسر یہی کہہ کر قلم رکھ دیتا ہے کہ ہم نے اس کی تفسیر کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی جس قدر ہم ڈیپتھ میں جائیں، ہمیں اتنے ہی، جس قدر عمق میں جائیں، عمیق مطالب پر نظر کریں قرآن کی، اتنے زیادہ جواہر ہیں جو ہم سمیٹ کر لے آتے ہیں، اور ہر بار نیا جوہر ملتا ہے، ہر بار نیا مطلب سامنے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے عزاداری سید الشہداء جو کبھی پرانی نہیں لگتی، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا معرفت کا دریچہ ہے جو کھلتا ہے، اور انشاءاللہ کہ خدا اور زیادہ معرفت اور محبت میں اضافہ کرے۔ کبھی کبھار ہم خدا کے، جس طرح سے کل ہم نے بات کی تھی، اس کے انعامات کو درک نہیں کر پاتے، اور ہم سے زیادہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں، وہ اس کی فلسفیکل ڈیپتھ پہ جاتے ہیں، جبکہ ہم کبھی کبھار چیزوں کو اوپری نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی فلسفی، اس کی وزڈم، اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کو سمجھنا کس قدر اہم ہے، ضروری ہے، اور یہ کہاں تک سرایت کر جاتا ہے، سوسائٹی میں کس قدر پریویل کر جاتا ہے، معاشرے میں کس حد تک آ جاتا ہے، عقیدے میں یہ بات کس حد تک آ جاتی ہے، ہمیں ایک دم سے معلوم اس کے اثرات نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا۔ لیکن جو دانا دشمن ہوتا ہے وہ اس سے متعلق بہت کام کرتا ہے، کیونکہ اس کی فلسفی پر نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا ہے۔ اسی طرح سے عزاداری سید الشہداء، اس کی ذرا ڈیپتھ میں جائیے، اس کے فلسفے کو سمجھیے، جو آپ کو مہدویت کے تمام تر مراحل کو درجہ بدرجہ طے کروائے گا۔
میں تاریخ سے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دوں کہ ہم اس کی معرفت پر اور زیادہ کام کریں، اس کی محبت میں اور زیادہ کام کریں، اور شب و روز بسر کریں، اور اس کے فلسفے کو، اس کی فلسفی کو سمجھیں۔ فرعون کی مثال آپ کے سامنے دوں۔ 7 مرتبہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کے سامنے بے بس ہو گیا، 7 مرتبہ۔ لیکن وہ دانا دشمن نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا، وہ فلسفی میں نہیں گیا۔ کس بات سے یہ بات ثابت ہوئی؟ کہ وہ موسیٰ کا پیچھا کرتے کرتے دریائے نیل تک پہنچ گیا، اور کیا ہوا؟ غرق ہو گیا ساتھیوں سمیت۔ ہاں، اگر اس بات کو جان لیتا کہ جو شخصیت، جو ہستی، جو نبی اللہ عصا مار کر نیل میں راستہ بنا سکتے ہیں، وہ پانی کو دوبارہ ملا بھی سکتے ہیں، اگر اس بات کو سمجھ جاتا تو غرق نہیں ہوتا، مگر اس کی سمجھ کو دشمنی میں اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس معرفت نہیں حاصل کر سکا، اس حد تک آگے چلا گیا کہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح سے جو دشمنان عزاداری ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ عزاداری کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم اس سے ٹکرا نہیں سکتے۔ وہ بہت ڈیپتھ میں گئے ہیں اور بہت ڈیپتھ میں جا کر انہوں نے اس بات پر ریسرچ کی ہے۔ تاریخ بھی اٹھا کر دیکھی ہوگی یقیناً، اموی دور آیا، عباسی دور آئے، کتنے فرعون آئے، یزید آئے، سلاطین کے دور آئے، بہت زیادہ ظلم اور بربریت ہوا شیعت پر، عزاداری سید الشہداء پر رکاوٹیں، زائرین پر۔ درود پڑھیے گا۔ ایک بار پھر باواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ بر محمد وآل محمد باری دیگر صلوات۔ کس قدر برا دور بھی شیعت پر آیا، بہت برے ادوار آئے، مگر کیا عزاداری ختم ہو سکی؟ نہیں، اس محبت کو ختم دشمن نہیں کر سکا۔ اسے جان لیا کہ اس سے اب ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ جب ایک چیز کو فزیکلی ختم نہیں کر سکتا دشمن، یا سمجھ جاتا ہے کہ اس کو فزیکلی ظاہری طور پر اس سے ٹکرایا نہیں جا سکتا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس عمل میں سے تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے جو یہ اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں نا، ان اثرات کو کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ اس کی بھی 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، اس زمانے کی بھی اور پرانے زمانے کی بھی۔ حج کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا، اس کی بنیاد رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور حج کا یہ قصہ قربانی کی ایک فزیکل اپیرنس بھی ہے اور اس کی ایک انٹرنل اسپرٹ بھی ہے، اس کی ایک حکمت بھی ہے، ایک وزڈم بھی ہے، لاجک بھی ہے اس کا، اور ایک فزیکل اپیرنس ہے۔ فزیکل اپیرنس کیا ہے؟ آپ نے ایک جانور قربان کرنا ہے، اس کا گوشت ہے، خون ہے، کھال ہے، اس کے معاملات ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ اس کی جو انٹرنل اسپرٹ ہے، جو اس کے اندر کی حکمت ہے، لاجک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج تم نے اس جانور کو قربان کیا ہے، کل اگر تمہیں قربان ہونا پڑے اور اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تو تم نے دریغ نہیں کرنا۔ یا ایک اور لاجک یہ بھی ہے کہ اس جانور کی گردن پر چھری چلائی ہے، مگر اصل میں جس پر چھری چلانی ہے وہ تمہارا نفس ہے، جو سب سے افضل جہاد ہے۔ یعنی ایک فزیکل اپیرنس ہو گئی، لیکن اس کی ایک اسپرٹ بھی ہے، اس کی ایک لاجک ہے۔ جب دشمن نے اثر کو ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ اپیرنس پر زیادہ زور دلوا دیتا ہے، پھر لاجک پر سے زور ہٹ جاتا ہے، پھر لاجک سمجھ میں نہیں آتی، کہ سارا دھیان فزیکل اپیرنس پر ہوتا ہے۔
تاثیر کو ختم کرنے کے لیے، اس کے نتائج، اس کے اثرات مرتب نہ ہو سکے۔ اصل میں قربانی کیا تھی اور ہم نے کیا بنا لی یا ہم نے کیا سمجھ لی؟ حضرت ابراہیم نے راہ خدا میں اپنا اسماعیل قربان کیا تھا۔ یہ حکم ہوا تھا پسندیدہ چیز راہ خدا میں قربان کرو، تو ان کی سب سے قریب ترین چیز اسماعیل، انہوں نے اپنا اسماعیل قربان کر دیا۔ یہ علیحدہ کہ باذن اللہ وہ دمبا آ گیا، لیکن آپ نے اپنی جانب سے جو نیت قبول ہوئی آپ کی، وہ آپ کے اسماعیل کی تھی، وہ آپ کی پسندیدہ ترین چیز کی تھی۔ میں نے بھی راہ خدا میں اپنا اسماعیل دینا ہے، میں نے وہ چیز دینی ہے جو میرے اور میرے خدا کے درمیان حائل ہے۔ اب وہ چاہے میری انا ہے، وہ میرا غصہ ہے، وہ میری نیند ہے، وہ میرا مال ہے، وہ میری اولاد ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو میرے اور خدا کے درمیان رکاوٹ ہے، حائل ہے، میں نے اپنا اسماعیل دینا ہے، اپنا بیسٹ دینا ہے، اپنی محبوب ترین چیز قربان کرنی ہے۔ ہم کس چیز میں لگ گئے؟ حصے میں، گوشت میں، کھال میں، حالانکہ خدا نے صاف کہہ دیا قرآن میں کہ خدا تک نہ تمہارا یہ خون پہنچتا ہے، نہ یہ کھال، نہ گوشت، خدا تک تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ تقوی۔ تمہاری نیت خالص ہو، تمہاری نیت پہنچے گی، تمہارا تقوی خدا تک پہنچے گا، باقی یہ جو فزیکلی چیزیں ہیں یہ خدا تک نہیں پہنچ رہی۔ اسی طرح سے عرب میں زمانہ جاہلیت تب بھی قربانی ہوتی تھی، تب کیا کرتے تھے؟ قربانی کرتے تھے، کانسیپٹ صحیح انٹروڈیوس ہوا تھا، مگر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں بھی یہی ہوا، لوگ قربانی کرتے تھے جانور کی، اس کا خون خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے یا گوشت کو لٹکا دیتے تھے خانہ کعبہ کی۔ تو یہ خون جو ہے وہ نجس ہے، یہ خانہ کعبہ کی دیوار پر کیا کر رہا ہے؟ گوشت کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ قربانی کا اصل میں حکم تھا، لیکن یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ شیطان نے متعارف کروا دی۔ پھر اس کے اندر کیا آنے لگا؟ نام آنے لگا، جتنا بڑا جانور یا جتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے گا، اس کا مطلب اتنے زیادہ آپ خدا کی بارگاہ میں قریب ہیں، اتنا آپ مقرب ہیں۔ یعنی جتنی زیادہ دکھاوا، شو شاہ، اس طرح سے چیزیں کرنے کے لیے لگ گئے، شو آف کرنے لگ گئے، تو کیا ہوا؟ اپیرنس پر بہت زیادہ زور دے دیا، لیکن جو اصل میں حکمت تھی، لاجک تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ہم نے عزاداری سید الشہداء کو اس مسئلے سے بچانا ہے۔ یہ بہت زیادہ کریٹیکل بات ہے، بہت زیادہ مشکل مرحلہ بھی ہے، اور بہت خوف آتا ہے مجھے ایز اے ممبر یہاں پر بیٹھ کر، جب یہاں پر زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، خلوص کا، نیت کا، ریاکاری کا، ہر چیز کا، یہاں پر لیول بہت بڑا ہوا ہے، یہاں نیچے پھر چھوٹا ہے، کم ہے۔ اس چیز سے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ کسی سے پوچھیں آپ فرش عزا کیوں بچھا رہے ہیں، آپ مجلس کیوں کر رہے ہیں، عموماً کیا جواب آتا ہے؟ اس لیے گھر میں فرش عزا بچھائی جا رہی ہے کہ برکتیں آ جائیں، خدا رزق میں برکت دے دے، اضافہ ہو جائے، ہمارے گھر پر رحمتوں کا نزول ہو، ہے نا، برکتیں آئیں، اس وجہ سے فرش عزا بچھایا جا رہا ہے۔ ہمیں خوف اسی چیز کا ہے کہ کہیں نیت عزاداری کی فقط یہ نہ رہ جائے۔ سوچیے اگر میرے پاس دنیاوی لحاظ سے مال و دولت نہیں ہے، مگر میں مسلسل عزاداری میں آ رہی ہوں، تو کیا مطلب ہے؟ مجھ میں عزاداری سے فیضیاب نہیں ہو رہی؟ کیا فزیکلی یا مٹیریلسٹک چیزیں میرے پاس نہیں ہیں؟ اگر میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو کیا مطلب ہے؟ امام حسین کا فیضان میرے اوپر نہیں ہے، یا ان کی برکتیں یا رحمتیں میرے لیے نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ ہم نے یہاں پر سمجھنے میں مسٹیک کی ہے، ہم نے یہاں پر کانسیپٹ غلط لیا ہے۔ جب بھی ہم دعا کے لیے کہتے ہیں دعا کرے، رزق میں برکت کے لیے دعا کرے، تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں ایک ہی طرح کا رزق آتا ہے، وہی آتا ہے پے بڑھ جائے، بزنس کر رہے ہیں، بزنس ذرا فلرش ہو، بڑھ جائے، یہ تمام تر چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن رزق فقط جسمانی نہیں ہوتا، ہم یہ بھول جاتے ہیں، ایک روحانی رزق بھی ہے۔ قلب کے لیے علیحدہ ہے رزق، فکر کے لیے علیحدہ ہے، روح کے لیے علیحدہ ہے۔ دعا کریں تو اس طرح کریں کہ خدا آج تو نے عارفین کے لیے جو رزق مختص کیا ہے اس میں ایک بہترین حصہ میرا قرار دے، صالحین کے لیے جو حصہ تو
نے قرار دیا ہے اس میں میرا تھوڑا سا حصہ قرار دے. جو تو نے قانتین کے لیے، صابرین کے لیے، اپنے شکر گزار بندوں کے لیے، شاکرین کے لیے رزق قرار دیا ہے اس میں بھی میرا حصہ ہو. کیونکہ روح کا زندہ رہنا زیادہ اہم ہے. اسی طرح سے فزیکل اپیئرنس اتنی میٹر نہیں کرتی ہے. ریا سے چیزوں کو بچانا یہ ایک بہت اہم بات ہے. اچھا یہ کب ہوتا ہے؟ تھوڑی سی مشکل منزل ہے لیکن انشاءاللہ آسان ہوگی. درود پڑھی محمد وعلی محمد کے اوپر صلی اللہ. ایک مسئلے کا تو ہمیں بھی سامنا ہے نا، بہت ایک پرابلم ہو گیا ہے. میڈیا نے بہت پرابلم بنا دیا ہے، خاص طور پر یہ الیکٹرانک گیجٹس نے، کہ ہمارے ذہن کو عادت ہو گئی ہے کہ 3 سیکنڈ میں اسکرین بدل جاتی ہے، بدلتی رہتی ہے اسکرین نا، ہر کچھ سیکنڈز میں نہ بدلے تو بوریت ہونے لگتی ہے. اب کیا کرے، 1 گھنٹے تک آپ کے لیے اسکرین یہی رہے گی، یہ اسکرین بدل نہیں سکتی. ہمارے ذہن کے سوچنے کی ایک ظلم ہوا ہے ان گیجٹس کے ساتھ. ایک بہت بڑا ظلم یہ ہوا ہے، اس کی بہت سے اگر ہم سائیڈ افیکٹس پر بات کریں تو یہ ہے کہ ہماری جو کنسنٹریشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ زیادہ استعمال کرنے سے، اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی سلب کر لیا گیا ہے. جتنی جلدی اسکرین چینج ہوتی ہے اتنی زیادہ توجہ معاملات پہ سے ہٹ جاتی ہے. آپ خود بھی کبھی غور کریں، آپ موبائل اٹھاتے کسی اور کام کے لیے اور کرتے کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول آپ کے مائنڈ پر نہیں رہا. تو یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے کہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے جب ایسی بات کی جائے. اس کے لیے ایک ٹرک یہاں پر دے دوں، نماز پر کنٹرول کریں اپنے. جتنا زیادہ آپ نماز پر دھیان دیں گے نا، اس کی بھی مختلف باتیں، فزیکلی نماز پر جو فزیکل اپیئرنس ہے اس پر دھیان دیں، اس پر تھوڑا سا سوچیں. رکوع جب آپ کر رہے ہیں بہترین رکوع کریں تاکہ خدا آپ کا شمار راکعین میں بھی کرے، رکوع کرنے والوں میں بھی کرے. جب آپ قیام کریں تو بہترین قیام کریں، نماز میں بہترین نیت رکھیں. اپنی جو کنسنٹریشن ہے خدا کی جانب کس طرح سے آپ نے ڈائیورٹ کرنی ہے. اپنے تمام تر اعضائے جسمانی کو جس طرح ہونے چاہیے اس طرح رکھیں، اور تمام تر اعضائے جسمانی کو روبہ قبلہ ہی رکھیے پوری نماز میں. کوشش کیجیے اور بند رکھیے اپنی یہ ہاتھ کی انگلیاں، ان کو بند کر کے زانوں پہ رکھیے. یہ کبھی آپ کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا فرق پڑتا ہے آپ کی کنسنٹریشن میں نماز سے. جب آپ کہتے ہیں بحول اللہ قوتہ یقوم وأقعد، پورے خلوص سے کہیے، آپ کی توحید اسٹرانگ ہوگی، مضبوط ہوگی، اور ایسے نکات ذہن میں آئیں گے جو کبھی آپ کو کتاب پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. جتنا زیادہ آپ کنسنٹریٹ کریں گے، خلوص لے کر آئیں گے اپنی نماز میں ایک ایک چیز میں. جب آپ 2 زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، آپ تشہد پڑھتے ہیں، بہترین پڑھیے تاکہ قیامت کے دن آپ کی گواہی بھی بہترین گواہی شمار ہو. جب بھی 2 زانو ہو کر بیٹھیں، دامن پر نظر پڑے نماز کے دوران، تو اس بات کو بھی ذہن میں لے کر آئیے کہ یا بار الہ، یہ دامن جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، جو خالی ہے، جو خالی دامن لے کر تیرے پاس آیا ہوں، سوال ہوں. تسبیح جناب فاطمہ زہرا، بہترین انجام، بہترین طریقے سے یہ عمل انجام دیجیے. اس پر بہت زیادہ اپنی توجہات کو مبذول رکھیے. دیکھیے آپ پڑھ کیا رہے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی. جب پڑھتے ہیں لاؤ، میں کہنا بھی نہیں چاہتی کس طرح سے پڑھ رہے ہوتے، کیا پڑھ رہے ہوتے سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑا تحمل سے پڑھیے، دھیان سے پڑھیے. اللہ اکبر کبھی ایسے کہہ کر دیکھیے 34 مرتبہ، آپ کو عظمت پروردگار عالم سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو جب ہم ان چیزوں پر تھوڑا دھیان دیں گے، میں نے اس لیے کہا کہ کبھی آپ کو کنسنٹریشن کا پرابلم اور ہے، سب کو ہے، خاص طور پر ینگسٹرز کو ہے، تو اس کے لیے پوچھتے ہیں لوگ کہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کریں. اپنے سوچنے کی کنٹرول کریں، ذہن پہ کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے جو ان الیکٹرانک گیجٹس کے استعمال سے ختم ہو رہا ہے. اپنی نماز اور تسبیح، ان 2 چیزوں کی قرأت کو اور اس پر اپنی توجہات کو بہتر کر لیں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے ساتھ ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہیں، اپنے ذہن پر بھی کنٹرول کر رہے ہیں تو بہتر ہو جائے گا. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. تاثیر کی بات آ رہی ہے، ریا کی بات آ رہی ہے. یہ کام کب سرایت کر جاتا ہے معاشرے میں؟
یعنی ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ بیماری ہو گئی ہے, لگ گئی ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ کب ڈائگنوز ہوگی؟ جب بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. اچھا, اس کو خرابی سے بچانا ہے ان تمام تر چیزوں میں, چاہے وہ قربانی ہے, چاہے وہ فزیکل اپیرنس پر بہت زیادہ دھیان ہو گیا اتنا کہ تاثیر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے چیزوں کی. اچھا, ہوتا کیا ہے جب یہ کام ہونا شروع ہو؟ یہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ جب معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے. جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو سوسائٹی کولیپس کرنا شروع کر دیتی ہے, تباہی کی طرف جاتی ہے. اسی لیے فروعات دین میں سب سے اہم فروع جو بتائے گئے ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اچھا, اس کو سمجھنے میں بھی یہ غلطی ہے. میرے جیسے لوگ خاص طور پہ جو ممبر پر آتے ہیں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہاں پر آ کر جو ہم نے پڑھا یہ امر بالمعروف ہو گیا اور نہی عن المنکر ہو گیا. حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. یہ تو وعظ و نصیحت پھر کیا ہے؟ تو وعظ میں آتی ہے بات, یہ تو نصیحت میں آتی ہے. امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جب پریکٹیکلی میں سوسائٹی میں کسی خرابی کو دیکھوں اور عملی طور پر اس کو روکنے کے لیے کوئی کام سر انجام دوں. میں بھلائی کے راستے لوگوں کے لیے سہل کر دوں, آسان کر دوں, عام کر دوں نیکی کے لیے. جب پریکٹیکلی آپ معاشرے یا سوسائٹی میں یہ کام کرتے ہیں تب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی منزل آتی ہے. فقط کہنے سے ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ سخت ترین مرحلہ ہے اور اس کے بھی مدارج ہیں. رسول اللہ مجمع اصحاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ تم پر ایک بہت برا وقت آنے والا ہے. تو اصحاب کہتے ہیں کہ کون سا وقت؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو گے, ختم کر دو گے. تو صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے کہنے سے جنگیں لڑی ہیں, ہم بدر میں شامل ہوئے, احد میں شامل ہوئے, جو آپ نے کہا ہم نے ایثار کیا, قربان کیا, ترک وطن کیا, جنگیں لڑی, ہم یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں کرنا چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی برا ہوگا. فقط یہ نہیں ہے کہ تم نہی عن المنکر اور امر بالمعروف چھوڑو گے, بلکہ تم برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے. بجائے اس کی کہ اچھائی کی طرف بلائیں, برائی سے روکا, نہیں, الٹ ہو جائے گا. تم برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے. مطلب صاحب نے فرمایا کہ یہ الٹ ہونا یعنی عجب ہے, تعجب کا مظاہرہ کیا. کہا نہیں, اس سے بھی ایک ورسٹ سچویشن آئے گی, اس سے بھی برے حالات ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جب برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہو گے, یعنی اچھائی کو اچھائی سمجھا نہیں جائے گا اور برائی کو برائی نہیں سمجھا جائے گا. ایک ڈفرنس ہے سیکنڈ سٹیج میں اور تھرڈ سٹیج میں. ایک یہ کہ برائی سے برائی کا حکم دینا یا اچھائی سے روکنا, ایک یہ کہ برے کو اچھا بنا دینا یا اچھا کہنا اور اچھے کو برا کہنا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ کی خرابی ہے اور یہ سوسائٹی کو ختم کر دیتی ہے, یہ تباہ کر دیتی ہے. جب اچھائی اچھائی نہ رہے اور برائی برائی نہ رہے, برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی برائی بن جائے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی مسئلے کی وجہ سے ایک بڑی متعجب جملہ ہے, اور وہ جملہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. اچھا, یہ سب کیوں ہو رہا ہے یا یہ کیوں ہوتا ہے کہ اچھائی برائی بن رہی ہے, برائی اچھائی بن رہی ہے, اور سمجھ نہیں پا رہے, اچھے کو اچھا نہیں بلکہ برا کہہ رہے ہیں اور برے کو اچھا کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ جاہلیت کی وجہ سے. جاہلیت. اچھا, یہ جاہلیت کیا ہے؟ جسے آپ دور جاہلیت ہم کہتے ہیں, ایج آف اگنورنس کہتے ہیں. جاہلیت کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ جس کی وجہ سے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو رہا ہے؟ یہ یوں کہیے کہ بالکل الٹ گیا ہے. اس کی تھرڈ سٹیج ہے, کانسیپٹس خراب ہو گئے ہیں, الٹ گئے ہیں. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں, آپ دیکھیں گے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. ہاں, معاشرے میں کرپشن پھیلا رہے ہوتے ہیں مگر قربت نہیں اللہ.
ان سے کبھی کہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہے نا. اس لیے سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ نحن لہ مصلحون. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ترک کرو، تم فساد پھیلا رہے ہو، تو کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو نیک کام کر رہے ہیں. یعنی قربتاً اللہ فساد پھیلا رہے ہیں زمین پر. جب انہیں منع کیا جائے کہ یہ کام نہ کرو تو وہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی کیا کہ کانسیپٹ غلط ہو گیا ہے، انہیں برائی اچھائی لگ رہی ہے. اس وجہ سے خدا کہہ رہے ہیں زمین میں فساد پھیل رہا ہے. یہ تھرڈ سٹیج ہے، یہاں پر معاشرہ آ کر تباہ ہو جائے گا، تباہی پھیل رہی ہے. اور یہ کس وجہ سے؟ میں نے کہا جاہلیت کی وجہ سے. ایک عجب کلام ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ بابا کے جانے کے بعد لوگ دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئے. اب وہ ایج آف اگنورینس یا دور جاہلیت کیا تھی؟ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کیا دوبارہ ایسے ہونے لگا مدینے میں کہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں اور مکے میں اور لوگ انہیں زندہ دفنا رہے ہیں؟ نہیں. کیا خانہ کعبہ میں دوبارہ بت لا کے رکھ دیے گئے تھے؟ ایج آف اگنورینس جاہلیت تو وہ تھی، دور وہ تھا. کیا دوبارہ یہ چیزیں ریپیٹ ہونے لگیں؟ نہیں. نہ بچیوں کو درگور کیا جا رہا ہے، نہ خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے، نہ اور دور جاہلیت کی جتنے چیزیں تھیں ان کو واپس پلٹایا گیا. پھر کس چیز کو بی بی کہہ رہی ہیں کہ جاہلیت کی طرف لوگ واپس پلٹ آئے بابا کے بعد؟ اور اسی کی طرف نشاندہی ابا عبداللہ الحسین نے کی. جب مدینے کے گورنر نے بلایا بیعت کے لیے تو کیا کہا ابا عبداللہ الحسین نے؟ اس نے کہا کہ یزید، اور یہ بات بتائی کہ اب یزید حکمران بن گیا ہے اور آپ نے اس کی بیعت کرنی ہے. تو کیا جواب میں کہا ابا عبداللہ الحسین نے؟ علیہ السلام اسلام، خدا حافظ ایسے اسلام پر، ایسے اسلام کو خدا حافظ کہہ دیا میں نے. اس بلیت کہ جس کے اوپر بران مثل یزید جیسا حاکم مسلط ہو گیا تو اس اسلام کو خدا حافظ ہے. اس اسلام کو خدا حافظ کہ جس پر جو اسلام یزید جیسے حاکم میں مبتلا ہو گیا. یعنی اب وہ اسلام نہیں رہا، اس کی شکل وہ نہیں رہی. یزید جیسا حاکم جس اسلام پر مسلط ہو جائے، حسین کہہ رہے ہیں ایسے اسلام کو خدا حافظ ہے. آپ کو بھی اسی چیز کا، اسی غلط کانسیپٹ کا اس وقت سامنا تھا جب اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھا جا رہا تھا اور برائی کو برائی نہیں. سب جانتے تھے کہ یزید زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ منکر ہے توحید کا، وہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ منکر ہے نبوت کا کہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی نبی نہیں آیا، انکار کر رہا ہے، منکر ہے. مگر کسی کے اندر یہ جرأت اور جسارت نہیں کہ وہ اٹھ کر کہہ دے کہ یہ برا ہے اور یہ اس منصب کے قابل نہیں ہے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ سٹیج آ گئی ہے کہ برے کو اچھا کہا جا رہا ہے اور اچھائی کو برائی گردانا جا رہا ہے، تب ابا عبداللہ نے خروج کیا. اور آپ نے یہی کہا جب آپ مدینے سے نکلے تو آپ نے کیا خطبہ کہا؟ دو جملات جو بہت زیادہ مشہور ہیں. آپ نے کہا کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور کیا کرنے جا رہا ہوں؟ امر بالمعروف اور نہی انل منکر. جب یہ نہ ہو تو خروج بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. ظہور کیوں رکا ہوا ہے؟ اسی لیے رکا ہوا ہے، اسی لیے موقوف ہے. جب تک امر بالمعروف نہیں ہوگا، نہیں انل منکر نہیں ہوگا، تب تک یہ سوسائٹی اسی طرح کلیپس کرتی رہے گی، تباہ ہوتی رہے گی. ظہور ممکن نہیں ہے. جو زمینہ سازی کرنی ہے اصحاب مہدی کو، انصاران مہدی کو، وہ کس لیے کرنی ہے؟ وہ اس حکومت کے سٹرکچر کے لیے کرنی ہے، اس کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے، اس کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. جو حکومت، جو معاشرہ سازی امام زمان آ کر کریں گے، اور اسی نوعیت پر ہم نے چلنا ہے، اور اس کا اندازہ ہم کربلا سے لگائیں گے کہ سید الشہداء نے پھر اس چیز کو کس طرح سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا، اور کیوں انہوں نے واجب کر لیا اپنے اوپر کہ اب میرا مدینے کو چھوڑنا اور یزید کے خلاف خروج کرنا واجب ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے. میں اس بات پر صبر نہیں کر سکتا، سید الشہداء نے کہا، کہ یزید جیسا حاکم اسلام کے اوپر مسلط ہو جائے اور فاطمہ کا بیٹا
خاموش رہے. ایک اور منزل آپ کو اور آسان کر دوں. کانسیپٹ کا خراب ہونا کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کتنا سنگین ہو جاتا ہے. رسول اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 60 یا 70 سال ہوئے. مدینے کا واقعہ اور چوتھے امام کا, مظلوم امام کا دور. آپ مدینے میں موجود ہیں اسی اثنا میں, اور کربلا کا واقعہ بھی ہو چکا. کربلا کے بعد چوتھے امام مدینے میں موجود ہیں. اس دوران ایک سنگر, ایک گانے والی عورت, وہ حج کے لیے آتی ہے مکہ, اور جب وہ تمام کر لیتی ہے حج تو جتنے بھی نوبلز ہیں اس علاقے کے, جتنے بھی عمرا آپ کہہ لیں, جتنے بھی عزت دار شخصیات ہیں, وہ اشعار پڑھتے ہوئے اس سنگر کو, وہ جو موسیقار ہے, جو گانا گانے والی عورت ہے, اس کو رخصت کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک آتے ہیں. جب وہ آتی ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے, اسے ریسیو کیا جاتا ہے, اور جب وہ جا رہی ہے تو اس کو جانے کے لیے, الوداع کہنے کے لیے سارے معزز اشخاص وہاں کے اسے پہنچانے کے لیے دروازے تک جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے اس میں کیا قباحت ہے, اس میں برائی کہاں ہے, کیا برائی ہے؟ اور جب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, میں نے کہا کہ اس میں کیا قباحت ہے, اس میں کیا غلطی ہے, اس میں کیا برائی ہے. اس میں یہ برائی ہے کہ جسے خدا نے عزت اور پروٹوکول نہیں دیا, جس چیز کو, جس عمل کو خدا نے برا جانا اور برا قرار دیا, معاشرے میں وہ برائی اچھائی ہو گئی. لوگوں نے اس کام کو کہ جس کی خدا نے تحقیر کی ہے, جسے ہیچ جانا ہے, جس کی مذمت کی ہے, وہ معاشرے میں برائی اچھائی بن گئی. یعنی ایک سنگر, ایک موسیقار, ایک گانے والی عورت جسے عزت دی جا رہی ہے, یعنی اس کے کام کو سراہا جا رہا ہے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن خدا کی نظر میں یہ برائی ہے, یہ اچھائی نہیں ہے. خدا نے جن کاموں کی مذمت کی ہے, جنہیں ناجائز یا حرام قرار دیا ہے, معاشرے میں جب وہ اچھے گردانے جانے لگیں اور اس برائی کو لوگ اچھا سمجھنے لگیں, یہاں پر معاشرہ آ کر تباہ ہوتا ہے. یہاں پر ضرورت ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. جب یہ نہ ہو تو یہی ہوتا ہے. اب آپ خود تقابلی جائزہ کریں, اس کو ذرا دیکھیں, اس زمانے سے آپ ذرا مقابلہ کریں. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے جو آخر الزمان ہے, اس میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بتائی گئی کہ جو سچا ہوگا, جو بھلا ہوگا, جو اچھا ہوگا, نیکوکار ہوگا, اس کو برا بنایا جائے گا, اور جو برائی ہوگی اس کو اچھائی بنا کر پیش کی جائے گی. یعنی شراب پینا برا فعل ہے, مگر معاشرے میں آ کر پینا یا اس عمل کو اپریشیٹ کرنا, یہ اس سے بڑا برا فعل ہے. جب معاشرے میں برائیوں کو اپریشیٹ کیا جانے لگے, اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ بے حجابی عام ہے, لیکن جو جتنا بے حجاب ہے اسے اتنا خوبصورت کہا جاتا ہے, اتنا ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بہترین کام ہے. جو ہمارے بچوں کے آئیڈلز ہیں, آپ دیکھ لیں وہ کون ہیں اور وہ کیا نہیں کر رہے, اور آہستہ آہستہ ان کا کریکٹر کیا سے کیا بن جاتا ہے, کیا کیا کانسیپٹ ان کے ذریعے دیے جاتے ہیں. کیا کارٹونز میں آج تک کوئی نکاح یا شادی کا کانسیپٹ دیا گیا ہے؟
جتنے ویسٹ سے بن کر آئے ہیں، اسپائڈر مین ہے، سپر مین ہے، بیٹ مین ہے، جتنے بھی ہیں جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، ہلکا سا نقطہ وہ دیتے ہیں، ہلکا سا ٹچ کیا ہوا ہے انہوں نے، اس میں ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے. اب وہ بچہ ہماری نظر سے یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کارٹون دیکھ رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بھی جا رہا ہے. لیکن کیا ہم اس برائی کے لیے کوئی اقدام، عملی اقدام کر رہے ہیں؟ اس برائی کو اچھائی بنا دیا گیا اور جو اچھائی ہے اس کو برا کہا جاتا ہے. اب آپ باحجاب ہو کر نکلیں، کتنے آپ کو پرابلمز ہوتے ہیں، آپ کو جاب میں مسائل ہوں گے، آپ کو ایڈمیشنز میں مسائل ہوں گے، آپ یونیورسٹی جائیں گے وہاں پر عجب طرح طرح کی باتیں ہوں گی، آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں، آپ کسی شادی میں اس طرح سے چلے جائیں تب آپ کو پرابلمز کا سامنا ہے. یعنی اچھائی کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اس کے لیے ہرڈلز ہیں اور زیادہ مشکلات ہیں. جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو پھر زمانے کو حسین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے حسینیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو پھر زمینہ سازی کرتے ہیں، جو ایسے معاشرے کو تربیت دینے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے اپنے انتہائی اہم رول کو انجام دیتے ہیں. یہی بات سید الشہداء نے سمجھائی. اور اگر یہ کام وہ لوگ کریں، دو طبقات معاشرے کے ایسے ہیں کہ جس کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کرپٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ میری پوری امت خراب ہو گئی. یہ دو خراب ہو گئے یعنی فاسد کو میں نے اسے ٹرانسلیٹ کیا کرپٹ ہو گئے. یعنی اگر یہ دو طبقات، دو گروپس میری امت کے کرپٹ ہو گئے، اس کا مطلب کہ میری پوری امت ختم ہو گئی، میری پوری امت خراب ہو گئی. اور وہ دو گروپس کون سے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ایک عمراء کا اور ایک علماء کا. عمراء اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو یعنی امیر کی جمع، رچ پرسن اسے کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، عربی میں آپ دیکھیں عمراء کسے کہا جاتا ہے؟ رولرز کو، حکمرانوں کو. اگر یہ کرپٹ ہو گئے، ان کی وجہ سے برائی، فساد معاشرے میں پھیل رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا گویا میری امت خراب ہو رہی ہے. لیکن چلے ان کی وجہ سے اگر خراب ہو رہی ہے، کرپٹ ہو رہی ہے، اس کو ٹھیک کون کرے گا، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ یقیناً علماء. انہیں یہ کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. لیکن اگر وہ بھی کرپٹ ہو جائیں تو یہاں پر معاشرہ کلیپس ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور یہی دونوں گروپس آپ سید الشہداء کے زمانے میں بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہے، کس طرح سے قاضی شرح نے امام حسین کی قتل کا فتویٰ جاری کیا. تمام تر لوگ جو اس وقت اہل علم ہیں، کس طرح سے حسین کا ساتھ ایک ایک کر کے انہوں نے چھوڑا. فقط یہ حسین کا ساتھ چھوڑنا نہیں تھا بلکہ یزید کی حمایت تھی. ایک خاموشی جو حق کے لیے آواز کو بلند نہ کرے، گویا اس کی آواز یا اس کی خاموشی باطل کی حمایت میں ہے. جہاں پر رولر ایسے آ گئے، حکمران ایسے آ گئے اور علماء بھی خاموش ہو گئے، وہاں پر حسین نے کہا اب میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اب یہ میرے لیے صبر کا مقام نہیں ہے. اور پھر آپ نے خروج کیا. اب اسی زمانے کو ہمارے معاشرے میں دیکھیں، کیا ہمارے معاشرے میں جسٹس ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں عادل ہے؟ عادل کیا؟ یعنی اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے دے دوں. مثال کے طور پر کوئی بھی غریب ہے، بہت غریب ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن وہ غریب ہے اس کی وجہ سے اس کی انسلٹ کی جائے، اس کی تذلیل کی جائے، تحقیر کی جائے، یہ کیا عدل کے منافی نہیں ہے بات؟ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے، اور بہت ڈیپتھ میں جا کر ہو رہا ہے. ہمارے ہاں رسپیکٹ کے سٹینڈرڈز بالکل چینج ہو گئے ہیں. ظاہری لباس کو دیکھ کر کہا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے. ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں جو لوگوں کی عقول ہیں، عقلیں ہیں، وہ ان کی آنکھوں میں آ گئی ہیں. جس چیز کو دیکھتے ہیں بس اسی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. اصل میں جو سٹینڈرڈ رسپیکٹ کا رکھا ہے، جو معیار اسلام نے قائم کیا، جب تک وہ نہیں ہوگا معاشرے میں عادل نہیں آ سکتا. یہ بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے معاشرے کو اس جانب لے کر آئیں گی. جب تک ان کی صحیح سمت اور ڈائریکشن نہیں ہوگی، امام زمان کا ظہور ممکن نہیں ہو سکتا.
اس کے لیے میں نے اور آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اولین مقام سے، یعنی اپنے گھر سے، اپنے نفس سے، اور اس کے بعد آگے کے تمام تر مراحل۔ یہی کربلا کا درس ہے، یہی سید الشہداء جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مقام جہاں پر کوئی بھی ساتھ نہ دے مگر یہ کہ امر الہی ہے، امر ربی ہے، تو پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، حسین کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ولایت کے دائرے میں میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو لے کر آنا ہے۔ ہم نے اگر مہدوی بننا ہے تو اس کی ایک فقط، آج میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، ایک اور نقطہ آپ لے جائیے، معرفت کیا ہے امام زمان کی، یا امام زمان کی ولایت کے دائرے میں کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے۔ فقط ایک سوال جو پہلا سٹیپ ہے جس سے میں اور آپ اپنی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنی ولایت میں اور معرفت امام زمان میں بہتری لا سکتے ہیں، مہدوی بننے میں بہت اہم کردار یہ سوال ادا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی عمل انجام دیں، فقط یہ سوچ لیں کہ کیا میں جو عمل انجام دینے جا رہی ہوں، کیا اس سے امام، میرے وقت کے امام خوش ہوں گے یا ناراض؟ اس سوال کا جواب آپ کو صحیح راستے پر لے جائے گا۔ اگر آپ کے سوال کا جواب ہاں میں ہے تو چاہے کہ امام راضی رہیں گے، امام خوشنود رہیں گے، تو چاہے پوری دنیا اس کے مخالف کیوں نہ ہو، آپ وہ کام کر جائیں۔ اور اگر وہ امام کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے تو پوری دنیا کیوں نہ اس ٹرینڈ کو سیٹ کر دے، آپ نے اسے فالو نہیں کرنا۔ یہی درس امام حسین کا کربلا میں ہے۔ دعائے عرفہ میں جو آپ نے کہا کہ اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اگر لوگوں کی رضائیت ہی اب عبداللہ کربلا میں دیکھتے رہتے یا مدینے میں دیکھتے رہتے، وہ کبھی بھی خدا کو پھر راضی نہیں کر سکتے تھے۔ انسان کی فتح یابی کہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ خدا کی رضا کو لوگوں کی رضائیت اور خوشنودی پر فوقیت دیتا ہے۔ اور انسان کی ضلالت بھی اسی میں ہی ہے کہ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیں۔ اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت آپ کے اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے اور اپنی ضلالت کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ حسین نے کربلا میں اس کا عملی ثبوت دیا، اپنے پورے خاندان کو قربان کرنے کے بعد۔ اے خدا میں نے تجھے پا لیا، صدا عام صدا نہیں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ مقام رضائیت الہی اتنی آسان نہیں تھی، حسین نے اپنا اکبر دے کر اس مقام کو حاصل کیا ہے، اپنی بہترین اولاد راہ خدا میں دے کر اس مقام کو حاصل کیا۔ مدینے کو آپ نے 28 رجب کو چھوڑ دیا۔ کل آپ کے سامنے کچھ منازل کو بیان کیا تھا۔ ایک اور منزل کربلا پہنچنے سے پہلے آئی کہ جہاں پر ابا عبداللہ حسین نے کلمات استرجاع اپنی زبان پر جاری کیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جوان بیٹا بھی ساتھ ہے، گھوڑے کو اڑ لگائی، علی اکبر نے بابا کی سواری کے قریب لے کر آئے، کہا بابا جان آپ نے ان کلمات کو کیوں دہرایا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ جو جا رہا ہے موت اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ ایک سوال یہ بات سن کر شہزادہ علی اکبر نے کیا، بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا میری جان ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، کیا فرق ہے؟ یہ جملہ علی کا علی پوتا ہی کہہ سکتا ہے کہ بابا ہم حق پر ہیں تو موت ہم پہ جا پڑے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، کیا فرق ہے؟ یہ قافلہ چلتا رہا،
आवान व अंसार इसमें शामिल होते रहे, निकलते रहे, आते रहे, जाते रहे। हुसैन का साथ छोड़ने वाले भी बहुत आए, साथ देने वाले भी बहुत आए। ये सिलसिला शब आशूर तक जारी रहा। करबला से पहले एक मंजिल आई कि जहाँ पर हुर के लश्कर से अबा अब्दुल्लाह का सामना हुआ। हुर ने कहा कि हुसैन, इस मकाम से आगे आपको नहीं जाने दूंगा। लेकिन हालत इस कदर अजीब थी कि हुसैन ने कहा कि हुर, बाकी तमाम तर मामलात बाद में तय पाएंगे। ए अब्बास अली अकबर, मशकीज़ों के दहाने प्यासों के लिए खोल दिए जाएं। और जब इमाम हुसैन से मुलाकात करता है उस मकाम पर, तो इस आलम में कि एक एक उसका लश्करी प्यास से जाँ बलब है। मशकीज़ों के दहाने खोले गए, प्यासों को सैराब किया गया। हुर के लश्करियों में से उसका एक सिपाही कहता है कि मैं आखिरी सफ़ में था और प्यास की इस कदर शिद्दत थी मेरे ऊपर, करीब था कि मैं अपने घोड़े से गिर जाऊं, करीब था कि मैं प्यास से जांबलब हो जाता। जैसे ही ये कि मेरी आंखें बंद होने वाली थी और मैं घोड़े से गिरने लगा, मैंने अपने सिरहाने हुसैन इब्ने अली को पाया, जो पानी का कूज़ा लेकर मेरे लबों से लगा रहे थे। एक एक लश्करी, एक एक सिपाही सैराब हो गया, पानी बच गया। शिवायात में है कि जानवरों को जो बेज़बान है उन्हें भी सैराब किया गया। सैराब हो गए, नमाज का वक्त आया। अब अब्दुल्लाह की इब्तिदा में हुर ने नमाज अदा की। नमाज ख़त्म हुई, हुसैन अपने घोड़े पर सवार हुए, जाने लगे। इस वक्त हुर ने लजाम फ़रस से इमाम हुसैन में हाथ डाला और कहा कि हुसैन, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हुसैन ने पलट कर जवाब दिया, ए हुर, तेरी माँ तेरे गम में बैठे। इस जुमले का कहना था कि उन्होंने लजाम फ़रस से इमाम हुसैन को छोड़ा। हुर कोई आम शख्स नहीं है, अरब का एक बहादुर, यजीद की लश्कर का सिपा सालार, एक बड़ी फौज के साथ करबला में वारिद होने वाला है। कहा कि हुसैन, अगर आपके अलावा कोई और शख्स मुझे ये जुमला कहता तो मैं पलट कर यही जुमला दोहराता, मगर हुर जानता है कि हुसैन की माँ कोई आम माँ नहीं है। हुसैन फातिमा ज़हरा का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा की जो कुर्रत ऐन रसूल है, जो रसूल की आंखों का तारा है, जो मेवाए दिल रसूल अल्लाह है, वो जो कल्ब रसूल है, वो जो रूह रसूल है। और जानता है कि वो फातिमा ज़हरा के बारे में ऐसा कहना सोच भी नहीं सकता। इमाम इस मकाम से आगे बढ़ते हैं। 2 मुहर्रमुल हराम, आज आपके हुसैन वारिदे करबला हुए, ख़याम नस्ब किए गए। 3 मुहर्रमुल हराम, और कहते हैं कि जब 2 मुहर्रमुल हराम वारिद हुए करबला में, उस जगह को ख़रीदा। जब कबीला बनी असद से ख़रीद लिया, चंद वसीयतें थी जब अब्दुल्लाह ने वहाँ पर की। कहा कि तुम देखोगे कि कुछ दिनों के बाद हमारे बेसर के लाशें इस मैदान में पड़े होंगे। हमारी चंद वसीयतें हैं, उनको सुन लो। एक वसीयत ये है कि हमारी लाशों को बेगुस्ल कफन छोड़ दिया जाएगा। अगर मुमकिन हो सके तो हमारी लाशों को दफना देना। मर्दों के बाद औरतों से मुखातिब हुए और कहा कि अगर यजीदी अफवाज के डर से तुम्हारे मर्द हमें ना दफनाएं, तो जब तुम फुरात के किनारे पानी भरने के बहाने से आना तो सुनो, हमारे लाशों को दफना देना। मजलूमियत देखें ज़हरा के बेटे की। उसके बाद बच्चों की जानिब रुख करके कहते हैं, अगर ये अमल तुम्हारे वालिदैन अंजाम न दे सके तो देखो, जब भी खेलने के बहाने से आना तो एक मुश्त खाके करबला हमारे अजसाम पे डाल देना। आपके मौला आपको उस वक्त भी नहीं भूले। फिर कहते हैं हमारे यहाँ रोजे तामीर होंगे, दुनिया भर से हमारे ज़ायरीन हमारे रोजों की ज़ियारत के लिए आएंगे। जब भी हमारे चाहने वाले आए
رات محرم الحرام خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا، بچوں کی پیاس بڑھنے لگی، شب عاشور آئی، العطش کی صدائیں زیادہ بلند ہونے لگی، ان صداؤں نے حر کے دل کو منقلب کر دیا۔ ایک مرتبہ کبھی خیمے سے باہر آتے ہیں، کبھی واپس جاتے ہیں، بیٹا سوال کرتا ہے بابا اس قدر مضطرب حالت میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں تمہارے کانوں میں آ رہی ہیں، جوالات شاہ پیاس کی صدائیں بلند کر کے رو رہے ہیں، اور خود کو ذمہ دار قرار دیتا ہے ان بچوں کی پیاس کا۔ خیمہ ہائے حسینی میں جو آج پانی نہیں، حسین نے اپنے مشکیزوں کے دانے ہماری لشکر پر کھول دیے، اور اب اتنا پانی بھی نہ بچا کہ حسین کے ننھے ننھے بچے پیاس سے جا بلب ہیں، بچوں کے لیے پانی بھی نہیں۔ صبح عاشور کا سورج طلوع ہوتا ہے، حر کا دل جو رات بھر مضطرب رہا، اس کا اختتام یہاں ہوا کہ حر اپنے بیٹے کو اور غلام اور بھائی کو لے کر سید الشہداء کے حضور میں حاضر ہوا، مگر اس طرح کے ایک مجرم کی مانند سید الشہداء نے مہمان کو آتے ہوئے دیکھا، کہا عباس و علی اکبر میرے بھائی کو لے کر آؤ۔ حر کی شرمندگی اور بڑھتی ہے، اے آقا معافی چاہتا ہوں، آپ کو یہاں پر لانے کا میں مجرم ہوں، آپ کے بچے جو پیاس سے جا بلب ہے اس کا ذمہ دار یہ حر ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے میرے بھائی حر شرمندگی کیسی، اپنے سینے سے لگایا، مہمان کا استقبال کیا۔ حر کہتا ہے کہ اب میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی اس غلطی کا کہ جو میں نے کیا، آقا مجھے اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے آپ پر میں اپنا جوان بیٹا قربان کروں۔ حر کا بیٹا اجازت لیتا ہے، کافی یزیدی لشکروں میں لشکریوں کو فنار کیا، وہ وقت آیا جب اس نے آواز دی کہ بابا جان میری مدد کیجیے۔ حر جانا چاہتا ہے، حسین نے روکا اور کہتا ہے میرے جانے سے پہلے میں نے دیکھا میرے بیٹے کے لاشے پر حسین موجود ہے۔ حر نے چاہا کہ بڑھ کر بیٹے کے لاشے کو اٹھائے، ایک مرتبہ حسین نے کہا اے حر اسلام کی شریعت اجازت نہیں دیتی، جوان کا لاشا بوڑھے باپ کے کاندھے، یا ابا عبداللہ ابھی تو آپ موجود ہیں، مگر جب علی اکبر کا لاشا میدان کربلا میں پڑا ہوگا، وہ لاشا جسے جب سید الشہداء نے اٹھایا تو جوان بیٹے کے پاؤں زمین کربلا پر خط دیتے ہوئے خیام ہائے حسینی کی جانب بڑھے، ہمارا سلام ہو علی و زہرا کے فرزند پر۔ حر کی باری آئی، اجازت طلب کی، رنگ کی جانب گیا، خوب جنگ کی۔ وہ وقت آیا جب کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا، اے میرے رہبر، میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین مہمان کے جنازے پر گئے، کیا دیکھا فرق دو پارا ہے، حر کے سر سے خون بہ رہا ہے، تعظیم فاطمہ زہرا حر کو یہاں کام آ گئی، زہرا کی عظمت کا شاید اقرار کیا تھا، زہرا نے احسان نہ رکھا، زہرا کے بیٹے نے احسان نہ رکھا، حر کے سر پر رومال جناب فاطمہ زہرا، اے حر تیرے مقدر پر انبیاء بھی فخر کرتے ہیں، اے حر تیرے مقدر پر سلام کہ تیرے حصے میں رومال سیدہ زہرا آیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ پروردگار ہم یہاں پہ بیٹھ کر جو قلیل سی عبادت کی بارگاہ عظیم میں کثیر جان کر مقبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم یہ آوازیں جو گریہ یا بکائے امام حسین میں بلند ہوئی ہیں، ان کو کوئی اور غم نہ ملے،
پروردگارا یہ آنکھیں جو امام حسین کے غم میں اشکبار ہیں یہ اور کسی مصیبت میں نہ روئیں. پروردگار عالم بانیان سمیت انتظامیہ سمیت عزاداران سمیت جو کاوشیں کر رہے ہیں ایک ایک قدم جو آپ اٹھا کر آئے ہیں سیدہ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے عزادار اس عید الشہداء کے لیے خدا آپ کے ایک ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور کرے, آپ کے قلوب میں اور زیادہ نور امام حسین عطا کرے اور زیادہ محبت امام حسین عطا کرے. انشاءاللہ اس محبت کے وسیلے سے صدقے سے مرحومین کی مغفرت فرمائے, آپ کے اولادوں میں انصار و اعوان امام الزمان کو قرار دے, صحیح معنوں میں مہدوی بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدا بانیان سمیت جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انتظامیہ بہت زیادہ جو ایفرٹ ڈال رہی ہے اپنی, خدا ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم ان میں ان کی انتظامیہ میں جو مریضان ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عاملہ واجلہ عنایت فرما. جتنے عزاداران یہاں پر آئے ہیں جہاں کہیں بھی گھروں میں بیٹھ کر مجالس کو سن رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں, خدایا پروردگار عالم ان تمام کی مشکلات کو حل فرما دے, ان کے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دے. سب دعاؤں کی ایک دعا امام برحق کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. پروردگار تمام عزاداران حسینی کے قلوب کو بصارت و بصیرت کو نور امام الزمان سے مشرف و منور فرما. اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.